اچھا شاہ صاحب، یہ ہماری سوسائٹی میں عدم برداشت کیا پہلے سے تھا اور سوشل میڈیا نے اس کو اندر سے نکال دیا اور سامنے لے آیا، یا کہ نہیں سوشل میڈیا بذات خود اس کو بڑھاوا دینے کا ایک ذریعہ ہے؟ اصل میں سر ہوا یہ ہے کہ یہ دونوں ہیں فیکٹرز جی ساتھ ساتھ، اور ان دونوں فیکٹرز نے نا جی کام خراب کیا۔ ہوا یہ ہمارے ساتھ کہ ایک تو سوشل میڈیا اس نے کیٹالسٹ کا رول پلے کیا۔ وہ ایک ایسے ٹائم میں آ گیا جب ویسی دنیا کی سپیڈ، ٹیکنالوجی کی سپیڈ، انسانوں کی سپیڈ اور انسان کا میٹیریلسٹک ہونا بہت بڑھ چکا ہے۔ اس وجہ سے خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب یہ ہوا واقعہ کہ اچانک سے شروع ہوا اور اس کے بعد تیزی کے ساتھ ہم گرو کرتے کرتے آگے نکل گئے۔ دوسرا جو بڑا چیلنج ہے وہ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہے جی۔ لوگ دراصل بہت ہی میٹیریلسٹک اپروچ ہے، کھوکھلا پن ہے۔ میرے پیر و مرشد تھے واصف علی واصف صاحب، وہ کہتے تھے جس شخص کو خیال کی نعمت عطا نہیں نہ ہوئی، اللہ نے خیال سوچنے کی صلاحیت نہیں دی، وہ اپنی ہر چیز کی تعریف چاہتا ہے۔ وہ اپنے گھر کی بھی تعریف چاہتا ہے، گاڑی کی تعریف چاہتا ہے، وہ موبائل کی تعریف چاہتا ہے، وہ ہر میٹیریلسٹک چیز کی تعریف چاہتا ہے۔ لیکن اصل میں جو انسان کو شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے، یہ میں نے واصف کے فلسفے سے سیکھا ہے، دو چیزوں کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے دو نعمتیں دی ہوئی ہیں، ایک محسوس کرنے والا دل دیا ہوا ہے اور دوسرا سوچنے سمجھنے والا دماغ دیا ہوا ہے۔ اگر آپ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ میں کہہ لیجئے یہ ایبلٹی ہے کہ آپ محسوس کر سکتے ہیں، تو آپ کی بچت ہو جاتی ہے۔ تو اس میں دونوں رول ہیں جی، سوشل میڈیا کا بھی رول ہے، اور اس وقت لوگ جو ہیں ان کی بھی چوائس جو ہے وہ میٹیریلسٹک گروتھ ہے۔ ان کی چوائس سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، راضی برضا نہیں ہے، اور قبول کرنا نہیں ہے۔ یہ مزاج اور یہ رویہ لوگوں نے سیکھا نہیں ہے جی۔ بچوں کا اس وقت ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے، کیونکہ بچے موبائل کے بغیر گزارا بھی نہیں کر سکتے۔ ماں باپ بچوں کو سلاتی بھی موبائل کے ذریعے ہیں۔ دوسری طرف ہم سنتے ہیں آپ جیسے ماہرین سے کہ موبائل کا جس طریقے سے استعمال ہمارے بچے کر رہے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ایون شاید آسٹریلیا نے اس کے لیے عمر کی کوئی حد مقرر کر لی کہ اس سے پہلے آپ اس کو نہیں دے سکتے۔ تو اس کا کیا کیا جائے؟ اچھا سر دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ میرا اوپینین ہے سر جی کہ اگر والدین بچوں کو انگیج کرتے ہیں تو یہ بڑی ایک پکی بات بتا رہا ہوں کہ پھر موبائل کی ضرورت کم پڑتی ہے۔ دراصل وہ جو ماں باپ کی کمپنی تھی وہی سبسٹیٹیوٹ تھا، وہی سولوشن تھا اس مسئلے کے حل کا، کیونکہ وہ اویلیبل نہیں ہے تو بچہ جو ہے اس کے پاس پھر آسان طریقہ ہے کہ اسے گانے لگا کے گیم لگا کے دے دیں۔ اب ایک دنیا میں نیا کانسیپٹ آ رہا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ دنیا میں برین ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ بچے جو چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں تب سے ایکسرسائزز بن گئی ہیں، ان کو ایسے ٹولز بنے ہوئے ہیں، ایسی کٹس بنی ہوئی ہیں اور ایسے کارڈز بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں بھی کچھ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ جو کارڈز اگر بچوں کو دکھائے جائیں، ان کے سامنے موو کیے جائیں تو ان کا کانسنٹریشن سپین بڑھ جاتا ہے۔ ہم والدین کا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ وقت نہیں اور ہماری ترجیح میں نہیں ہے، تو آسان طریقہ ہے موبائل دے دیں جان چھڑا لیں، تو بچہ جو ہے موبائل دیکھتا رہتا ہے، ہم اپنے کام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ وقت نکال سکیں اور بچوں کو وقت دے سکیں تو وہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے برین ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز اور اسائنمنٹس ان کو کروانی چاہیے تاکہ وہ زیادہ شارپ ہوں، ان کی انالیٹیکل سکلز اچھی ہوں، ان کی آبزرویشن اچھی ہو۔ اور بڑے بچے صافی صاحب ان کے لیے بھی بے شمار ایکٹیویٹیز ہیں۔ ہم سپورٹس میں ان کو بزی کر سکتے ہیں، ہم ان کو گارڈننگ میں، کچن گارڈننگ میں لگا سکتے ہیں، ہم ان کو ریڈنگ میں اپنے بچوں کو صافی صاحب مختلف پوڈ کاسٹ دے دیتا ہوں سرچ کر کے، اور انہیں کہتا ہوں مجھے نوٹس بنا کے دے دیں۔ حالانکہ میں خود بڑے اچھے نوٹس بنا لیتا ہوں، میرے پاس کانٹینٹ کی بہت اچھی ٹیم ہے، لیکن میں جان کے بچوں کو کہتا ہوں اور انعام رکھ دیتا ہوں کہ اگر یہ تم نے اچھا کانٹینٹ لکھ کے دیا مجھے تو میں 500 انعام دوں گا۔ اور وہ اس چکر میں کانٹینٹ لکھتے لکھتے وہ بڑا کچھ سیکھ بھی جاتے ہیں۔ تو جو بڑا ہو گیا اس کو تو سمجھ آ گئی ہے، وہ کہتا ہے پاپا مجھے عادت پڑ گئی ہے آپ کی وجہ سے کہ میں کچھ نہ کچھ ڈیلی اچھا سنتا ہوں۔ جو چھوٹے ہیں وہ ان کو خبر نہیں ہے کہ میری دی ہوئی اسائنمنٹ کے پیچھے کو میرا موٹیو ہوتا ہے، اور وہ موٹیو اکثر سیکھنا، پرسنل ڈیولپمنٹ، پازیٹیوٹی اور کوئی خیر کا جذبہ ہوتا ہے۔ شاہ صاحب یہ ایک اس وقت ہم تھوڑی سی سیاسی بات بھی کر لیں کہ سیاسی طور پر ہم اگر دیکھ لیں تو پولرائزیشن کے شکار ہیں۔ اب ظاہر ہے ہمارے بچے بڑوں کو فالو کرتے ہیں اور بڑے ہمارے سیاسی لیڈروں کو فالو کرتے ہیں، تو سیاست میں جو پولرائزیشن ہے اس کی آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے اور اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ صافی صاحب سیاست نے ہی کام خراب کر دیا ہمارا، اگر سچ بتاؤں آپ کو۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک میں جملہ آپ کو سنانا چاہوں گا، یہ جملہ تو ہمارے ہمسایہ ملک کے لیڈر کا ہے، لیکن یہ جملہ بڑا ہی طاقتور ہے، اور یہ جملہ دراصل میں نے کسی ایک ڈاکومنٹری مووی میں دیکھا تھا جی۔ یہ جملہ
آپ اجازت دیں تو میں اس کو سنا دیتا ہوں. جی جی ضرور. یہ جملہ دراصل یہ تھا کہ جو فالوور ہیں وہ 99% اپنے لیڈر کی کاپی ہوتے ہیں. یہ گاندھی صاحب کا جملہ ہے جی. 99% انہوں نے کہا فالوور اپنے لیڈر کی کاپی ہوتا ہے. یہی وجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. جو ان کے امتی تھے وہ صحابی تھے. پہلے جو امتی تھے وہ صحابی تھے اور ان کو نجوم ستارے کی طرح کہا گیا اور ان کو عشرہ مبشرہ اور اللہ کی رحمتیں ان پہ نازل ہوتی ہیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کہتے ہیں. اب آج کا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لیڈرز ہیں وہ ان پہ بڑے ہم معافی کے ساتھ کلٹ قسم کی فالوئنگ ہے اور ان پہ اعتراض اختلاف کرنے کا مطلب ہے آپ کی ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں جی, اختلاف تو میرے والد سے ہو سکتا ہے, فکری اختلاف جو ہے وہ مجھے کرنے کا بھرپور حق ہے, لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم نے بلائنڈلی فالو کرنا ہے اور ان کی غلطیوں, ان کی کمزوریوں, ان کی کوتاہیوں کو بھی ہم نے ثواب سمجھ کے بیان کرنا ہے کہ وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ جو حالت ہماری ہو گئی ہے وہ یقین کریں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جو سیکھنے والی چیزیں ہم سیکھ نہیں رہے. دنیا کہاں پہنچ رہی ہے, اے آئی کی باتیں ہو رہی ہیں. 12 کروڑ ہماری یوتھ ہے, ڈائریکشن لیس ہے, مزائل گائیڈڈ ہے, یوتھ ان گائیڈڈ ہے ہماری, اور ہم نے پہنچنا کہاں ہے؟ ہمارے پاس 20 سال کا 30 سال کا پلان ہی نہیں ہے. دنیا جو ہے وہ 2030 کا پلان گلف کر کے بیٹھا ہوا ہے. دنیا میں میں مراکو چند دن پہلے گیا, وہاں کبھی ہونا ہے ابھی فٹ بال, اس کی پہلے سے تیاری انہوں نے شروع کر دی ہے. قطر میں ہو چکا ہے فٹ بال کا میچ, وہاں اس کے اثرات پائے جاتے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایز اے نیشن اور ہمارے لیڈرز کو سوچنا چاہیے کہ یہ اقتدار کے پیچھے اس قدر یقین کریں, یہ مطلب کریزی ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے نہ نیشن اہم رہتی ہے, نہ پاکستان اہم رہتا ہے, نہ پاکستان کی اکانومی اہم رہتی ہے. یہ کہتے ہیں ہم ہیں تو سب کچھ ہے, اگر ہم نہیں ہیں تو سب کو فنا کر دینا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں اکثر چیزوں کا کہ کچھ عرصے تو اس کا غلغلہ ہوتا ہے لیکن چند سالوں کے بعد وہ ایرریلیونٹ ہو جاتا ہے. تو اس وقت جو سوشل میڈیا کا جس طریقے سے کسی زمانے میں ہمارے یہ الیکٹرانک چینلز تھے ان کا یہی حال تھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مزید چھائے گا سوشل میڈیا یا کہ وقت کے ساتھ ساتھ غیر مؤثر ہو جائے گا؟ غیر مؤثر ہو جائے گا جی. اس کے ٹرینڈز بدل جائیں گے کیونکہ اس کی نیچرل لائف بھی جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے. جس طرح اگر کوئی ٹاپ ٹرینڈ ٹاپک ہوتا ہے تو آپ خود کیونکہ سر میڈیا کے ایکسپرٹ ہیں, میڈیا پہ موجود ہیں, ہم تو آپ کو فالو کرتے ہیں, اس کی چند دن کی لائف ہوتی ہے. شیلف لائف کسی واقعے کی چند دن کی ہوتی ہے, وہ کوئی ٹریجڈی ہو, کوئی اچھی خبر بری خبر, چند دن. اسی طرح جو نیشن ہوتی ہے نا سر, اس کی کیونکہ ڈیز پہ نہیں ہوتی اس کی لائف نا سر, یہ سالوں پہ اور دہائیوں پہ مشتمل ہوتی ہے. تو ہم نے جو کچھ کیا اس کو بنانے کے لیے, اس خرابی کے لیے ہم نے 10-15 سال لگائے ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں, اور اس پہ بلینز آف ڈالر لگے ہوئے ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر اب بھی ہم سیکھ جائیں, اور ہم سیکھنے سے مراد یہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی سیکھے, ہماری سیاسی جماعتیں بھی سیکھیں, ہماری قوم بھی سیکھے, ہماری یوتھ بھی سیکھے, ہمارا میڈیا بھی سیکھے. اگر اب بھی ہم سیکھ جاتے ہیں تو انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے, اگلے چند سالوں میں ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن ہماری سیاست میں جو تلخی ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے اور کس طریقے سے ہم اس میں سے موجود تلخی کو کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے یہ سیاست میں تلخی کی وجہ ہی یہ ہے کمیونیکیشن گیپ ہے. اگر فرسٹ ورلڈ وار 4-5 کروڑ لوگ مارے گئے اس کے بعد صلح ہو سکتی ہے. سیکنڈ ورلڈ وار 5 کروڑ لوگ وہ جو ہیں وہ مارے گئے, اس کے بعد ٹیبل ٹاک ہوئی اور اس وقت آپ کا ویسٹرن یونین بن چکی ہے. آپ کے جو ملک ہیں جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے وہ دوست بن چکے ہیں. تو بھائی ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ایک جماعت کا مسئلہ اس سے بڑا نہیں ہے. اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اور اس میں میرا خیال ہے 2 طرفہ ایفرٹ ہونی چاہیے, کوشش ہونی چاہیے, اور دونوں طرف سے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک کھڑکی کھلی رکھنا ہے نا, میرے بزرگ کہا کرتے تھے کہ کھڑکی کھلی رہنے سے کم از کم نا تازگی رہتی ہے. تو آپ ساری کھڑکیاں بند نہ کریں, اس میں کوئی نہ کوئی درمیان کا رستہ ضرور ڈھونڈیں, کیونکہ قوم کا مسئلہ ہے, 25 کروڑ ہماری یہ عوام ہے اور لوگ بڑی تکلیف میں ہیں, لوگ کوئی سلوشن چاہتے ہیں, لوگ کو بہتری چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک ٹرسٹ ون کر کے کمیونیکیشن اگر بحال کی جائے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. پہلے آپ بچوں کے لیے یا یوتھ کے لیے 2-3 ایسی کتابیں سجیسٹ کریں جو اس وقت ان کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جی. دیکھیں اس وقت صافی صاحب جو اسٹیفن کوے ہے نا اس کی فیملی نے بڑا کام کیا جی. آپ کے پچھلے پروگرامز میں اسٹیفن کوے کی 7 ہیبٹ مینشن کر چکا ہوں. آج میں بتانا چاہوں گا جو ٹین ایج کے لیے ہے اس کی کتاب اور اس پہ کارڈز مٹیریل. میں پچھلے دنوں
یو کے میں تھا، اسکاٹ لینڈ میں پڑھانے جاتا ہوں، ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ یونیورسٹی میں پڑھانے جاتا ہوں، تو اسپیشلی میں وہاں سے اسٹیفن کوئے کے ٹین ایج بچوں کے لیے کارڈز لے کر آیا، اور وہ کارڈ جو تھے وہ ڈیلی وہ سامنے رکھ لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ خیر کی چیزیں پڑھتے رہتے ہیں۔ دوسرا میرا ایک مشورہ ہے ینگسٹرز کو، سیرت ضرور پڑھیں۔ جب آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا الٹیمیٹ جو ہیرو ہے وہ بہت بڑا انسان ہے، وہ اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنی کہہ لیجئے جو شائستگی، اپنی نفاست اور اپنے جو سلیکشن آف ورڈز ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ ختم ہے۔ آپ نے کسی بری چیز کو بھی برے کہنے کے انداز کو بڑا بہترین انداز میں کہا ہے، تو یہ آپ کو پھر پتہ لگے گا اصل ہیرو کون ہے۔ جب اصل ہیرو کو پتہ لگتا ہے تو یہ سارے پھر دنیا کے جو ہیرو ہیں جن کو آپ فالو کریں وہ بونے لگنے لگ پڑتے ہیں، آپ کو چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں۔ تیسری میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ جو ماڈرن کتابیں، جدید فلسفے آ رہے ہیں دنیا میں اس وقت، بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ دنیا جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں کیسی ہوگی۔ نیکسس بک آئی ہے یوول نوآ ہراری کی، اس کو ضرور پڑھیے ینگسٹرز کو۔ یہ 3 کتابیں میں نے ریکمینڈ کر دی ہیں جی۔ اچھا، اور پیرنٹس کے لیے زیادہ مفید کون سے ہیں؟ دیکھیں جی، پیرنٹس میں کہتا ہوں کتاب ہی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے۔ پرابلم یہ ہے زابی صاحب، یہ برگر مہنگے مہنگے کھاتے ہیں، مہنگے کپڑے پہنتے ہیں، آئی فون 16 لیتے ہیں، کتابیں کوئی نہیں پڑھتے۔ یہ میرا دکھ ہے جی۔ ہمارے افسر کتابیں نہیں پڑھتے، میں ٹریننگ دینے جاتا ہوں، ایم سی پڑھانے جاتا ہوں، اور اکثر کوئی پروموشنل ٹریننگ پڑھانے جاتا ہوں، 80% ہمارے آفیسر سامنے بیٹھے ہوتے کتاب نہیں پڑھتے، وہ نئی بات نہیں کر سکتے، سطحی علم ہوتا ہے، جاب میں اتنے بزی ہوتے ہیں، کتاب جو ہے وہ اس طرف آتے نہیں ہیں۔ تو کتاب تو میرا خیال ہے کہ آپ کے جو رجحان ہے، آپ لیڈرشپ پڑھنا چاہتے ہیں، جان سی میکسویل کو پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ آپ ورک لائف بیلنس اچھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ مہربانی فرما کے 4 اور ورکس اے ویک، ون آف دی فنٹاسٹک بک، یہ پڑھنا شروع کر دی۔ آپ ایکسیلنس حاصل کرنا چاہتے ہیں، ماڈرن کتاب ہے آؤٹ لائر میلکم گلیڈویل کی، وہ پڑھنا شروع کر، ٹپنگ پوائنٹ بھی اسی کی ہے، وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ پڑھنا چاہتے ہیں کہ جو کامیاب ہوتے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے، آپ سٹارٹ ود وائی سائمن سینک کی پڑھنا شروع کر دیں۔ تو کتاب جو ہے نا وہ تو تقیہ اور سراہنے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ مجھے اس دن بڑا اچھا لگا، ایک ہمارے سیاستدان ہے، میں نام نہیں ان کا لوں گا، ان سے کسی نے پوچھا جی آپ کتابیں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں کتابیں سنتا ہوں۔ تو یہ جو جدید دور آ گیا اس میں پوڈ کاسٹ، آڈیو سننا بڑا آسان ہو گیا، تو کتابیں سننی بھی چاہیے، کتابیں پڑھنی بھی چاہیے، اصل میں سیکھنا چاہیے، سیکھنا کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے جی۔ سیکھنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن یہ جو کتاب بینی سے ہم دور ہو گئے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ بس یہ ہم خدا نخواستہ ہمیشہ کے لیے کتاب سے دور ہو گئے، مستقبل میں کبھی یہ دور آئے گا ماضی کی طرح کہ ہم دوبارہ کتاب سے جڑ جائیں یا کہ نہیں؟ صافی صاحب رجحان بدلتے رہتے ہیں۔ دراصل ہمارے بڑے کتابیں نہیں نہ پڑھتے تھی۔ جب آپ کا کلاس کا ٹیچر جو ہے وہ خلاصہ نوٹس رٹے کی بات کرتا ہے، وہ کتاب نہیں پڑھتا، بچہ اس کو فالو کر رہا ہے، وہ کتاب کیوں پڑھے گا؟ ہمارے سابقہ پرائم منسٹر جو تھے انہوں نے آج سے 4 سال پہلے کووڈ کے دنوں میں ایک کتاب کا انہوں نے کہا یہ پڑھیں جی، کتاب بڑی کمال ہے۔ اس کتاب کا نام تھا 40 رولز آف لو، ایلف شفق کی۔ سر پاکستان میں کتاب شارٹ ہو گئی تھی کیونکہ لوگ ان کو فالو کرتے تھے۔ تو جب آپ کے لیڈرز کتابیں پڑھیں گے اور جب آپ کے بڑے کتابیں پڑھیں گے اور وہ ریکمینڈ کریں گے، یہ والد کو بھی کتاب پڑھنی چاہیے، بچوں کو بتائے، ٹیچر کو کتاب پڑھنی چاہیے، اسٹوڈنٹس کو بتائے۔ سیاسی جماعتیں اگر تمام فرض کریں نون لیگ، پی ٹی آئی اور تمام سیاسی جماعتیں کہہ دیں کہ ہمارے جو فالوور ہیں ان کو 5 کتابیں پڑھنی چاہیے، انقلاب آ جائے گا۔ تو وہ صرف نعرے نہ لگوائیں، احتجاج نہ کریں، بلاک نہ کریں روڈیں، بلکہ وہ کہیں یار تحریک بنا دیں کہ یار ہم نے قوم کو آگے لے کے جانا ہے۔ اور زیادہ جو پڑھی لکھی جماعت ہوگی، اور زیادہ پڑھی لکھی جماعت ڈگریوں والی جماعت نہیں ہوتی، وہ جماعت ہے جو شعور حاصل کرتی ہے، اور شعور کو بھی پھر ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ یہ شعور جو ہے وہ بدتمیزی نہیں ہوتا، شعور ظرف ہوتا ہے، شعور جو ہے وہ آپ کو ایک کہہ لیجیے برداشت دیتا ہے، شعور جو ہے وہ آپ کو درگزر سکھاتا ہے، شعور جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ اختتام کی طرف جانے لگے ہیں، تو میں آخری جملہ بھی میرے پیر و مرشد واصف صاحب کا میں کوٹ کرنا چاہوں گا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سلامت تو ہم سلامت۔ آپ نے یہ دعا مانگنی ہے کہ یہ سارے اگر سلامت ہیں۔ دیکھیں ایسا نہیں ہوا کہ یہ جو ہماری ادارے ہیں، فوج ہے، وہ باہر سے آ گئی ہے، ایسا نہیں ہوا کہ ایک جماعت جو ہے وہ باہر سے نازل ہوئی ہے، یہ سارے ملا کے اگر دیکھیں یہ پاکستان ہے، یہ سارے اپنے ہیں۔ ایک ماں کا جب بچہ بگڑ جاتا ہے تو ماں یہ نہیں کہتی میرا بچہ نہیں ہے، اس کو بھی سینے سے لگاتی ہے اور محبت سے ساتھ ملا کے چلاتی ہے۔ تو اسٹیٹ کو لازمی چاہیے کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں۔ یہ اگر بگڑ گئے ہیں، خراب ہو گئے ہیں، نہیں پسند آپ کو، یہ ہیں اسی ملک کے لوگ، یہ اسی ملک کے لیڈرز ہیں اور اسی ملک میں یہ موجود ہیں، یہی آپشنز ہیں ہمارے پاس، انہی کو پالش کرنا چاہیے، انہی کو بہتر بنانا چاہیے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔